اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. معزز محترم ناظرین، ہماری سورہ صاد زیر مطالعہ ہے۔ سورہ صاد کا دوسرا رکوع، جس سے ہم نور حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے: اور یہ راہ نہیں دیکھتے کافر مگر ایک چیز کی، قیامت کے نفخہ اولا کی، جو ان کے عذاب کی میعاد ہے۔ ما رہا من فواق، جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وہ ضرور آ کے رہنی ہے، وہ قیامت ضرور ہو کے رہنی ہے۔ وقالوا ربنا، اور بولے ربنا، یہ کون بولے؟ یہ نضر بن حارث نے بطور مذاق کہا تھا، معاذ اللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: اصبر، میرے محبوب، ان کی باتوں پر صبر کیجیے، علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کرو۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب، اور ہمارے برگزیدہ بندے داؤد علیہ السلام کو، جو نعمتوں والے ہیں، ان کو یاد کرو۔ انہ اواب، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ جن کی عبادت کی بہت قوت، جن کو عبادت کی بہت قوت دی گئی تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا: ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے، اور رات کے پہلے نصف حصے میں عبادت کرتے، اس کے بعد شب کی 1/3 آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارتے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ اللہ والطیر محشورا، اور پرندے جمع کیے ہوئے۔ کل اللہ اواب، سب اس کے فرما بردار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو ایسا مسخر کیا تھا کہ جہاں آپ چاہتے ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو کر تسبیح کرتے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے بادشاہوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بڑی مضبوط اور قوی سلطنت تھی۔ 36,000 مرد، 36,000 مرد آپ کے محراب کے پیرے پر مقرر تھے۔ سبحان اللہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں اس دعویٰ والوں کی بھی خبر آئی؟ اتصور المحراب، جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی مسجد میں آئے۔ اس دخلوا علی داؤد ففزع منهم،
جب داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ قالو، انہوں نے آگے سے جواب دیا، لا تخف، ڈریے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجیے اور خلاف حق نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ تسع و تسعون نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بعد میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اور علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بے شک اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب داؤد سمجھے کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع لائے۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے انہیں معاف فرما دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں سچا حکم کر۔ ولا تتبع الہویٰ، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا، خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ، جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ رہے اور میری کوتاہیوں کے باوجود جو کچھ میں نے ٹوٹا پھوٹا بیان کیا آپ نے سنا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آزمائش تھی، یہ صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس عمل کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیغام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے عائزہ و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرع ناجائز ہے نہ اس زمانے کے رسومات کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ تھی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ وہ وعلیکم السلام قسم مالا، اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ ملائکہ مدعی اور مدعا علیہ کی شکل میں صلی اللہ
جی مدعی اور مدعا علیہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لفظ صادر ہو اور کوئی عمل خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعہ کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سالانہ، سائرانہ و مستفیدانہ سوال کیا جائے اور ان کی عظمت و احترام کا لحاظ رکھا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا. دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرایا میں یہ سوال کیا گیا. جب آپ نے یہ سمجھا اللہ جی انہوں نے لکھا ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے جبکہ نیت کی جائے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم. ویلکم ٹو یو آس مائی برادر اینڈ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.